بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں جریان اور احتلام کے موضوع پر بات کریں گے کہ جریان اور احتلام کن وجوہات سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اس بیماری کی وجوہات کیا ہے اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی غذائیں ان کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، اور کون سی غذائیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ اور ان سب باتوں پہ اور ان سب جو غذائیں ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی، اور آخر میں ایک بہترین نسخہ بھی آپ کو دوں گا جو کہ نہایت ہی جریان اور احتلام کے لیے مفید ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ 100% اس نسخہ سے آپ مطمئن ہوں گے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں اس نسخے کے بارے میں، بات تو تب ہوگی کہ جب وہ نسخہ خود بتائیں، دوائی خود بولیں۔ میں جتنا مرضی سبق بات دکھاؤں یا دوائی کے بارے میں بتاتا رہوں اور کل یہ دوائی آپ بناتے ہیں اور فائدہ نہ کریں تو پھر میری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بات تب بنے گی کہ جب یہ دوائی آپ بنائیں اور استعمال کریں اور آپ کو افاقہ ہو اور آپ کو فائدہ ملے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائے، تو تب جو ہے وہ پھر آپ مطمئن ہو گے۔ انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ مطمئن ہی رہیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس کے لیے دودھ کا استعمال کرنا بہت بہتر ہے، تو لیکن دودھ کا استعمال ہم کب کریں گے، کس وقت پہ ہم دودھ کا استعمال کریں گے، کس وقت ہمیں دودھ پینا چاہیے، کئی غلط وقت پہ ہم دودھ تو نہیں پی رہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو احتلام جو ہے یہ اصل میں جب یہ جو پانی ہے، یہ جو منی ہے، جب یہ پتلی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جلدی خارج ہوتی ہے، تو لہٰذا جہاں اس میں گرمی کا دخل ہے، جہاں معدے کی تیزابیت کا دخل ہے، جہاں نقصان دہ کھانوں کا دخل ہے، وہاں اس بات کا بھی دخل ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ پتلا ہو جاتا ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، تو پھر جریان اور احتلام کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا جو ذہن ہے وہ مثبت رکھے، اپنی سوچ کو مثبت رکھے، منفی سوچ سے بچیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یقین کریں، آپ 5 وقت نماز شروع کریں نا، آپ 5 وقت وضو کریں، 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، تو دیکھیں آپ پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے نا، یہ تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے انسان کو روک لیتی ہے۔ تو لہذا آپ نماز کی طرف آئیں، آپ مسجد میں بیٹھے رہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ نوافل ادا کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی سوچ وہ مثبت بن جائے گی، تو پھر ان گناہوں کی طرف اور منفی سوچ کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا، تو پھر بہت زیادہ آپ کے جریان اور آپ کے احتلام پہ فرق ہوگا اور اثر پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی غذا پر نظر ثانی کریں، جو گرم غذائیں ہیں، جو روغنی غذائیں ہیں، جو مرچ مسالے والی غذائیں ہیں، جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دے۔ اگر آپ کو احتلام اور جریان کا مطلب، یہ چھوڑ دے، یہ سموسے، یہ پکوڑے، یہ جناب والا شوہر میں برگر، یہ پیزے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، تلی ہوئی چیزیں، مچھلی، انڈے، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیجیے، گرم چیزیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور نہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر آج کل نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ آج کل معاشرے میں یہ بہت زیادہ بات پائی جاتی ہے کہ جائیں نا آپ ہوٹلوں میں، آپ کھانوں کے مراکز پہ جائیں، تو سب سے زیادہ جو رش آپ کو دیکھنے میں ملے گا وہ عشاء کے بعد کا وقت ہے۔
عشاء کے بعد یعنی رات کو یہ نوجوان جاتے ہیں ہوٹلوں میں اور اسی طرح کھانوں کے مراکز پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، یہ روغنی چیزیں اور یہ روغنی غذائیں کھاتے ہیں. تو یہ سب سے نقصان دہ چیز ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ اس طرح کے کھانے آپ کھا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کھا لیتے ہیں، گرم چیزیں اور مرغن غذائیں اور تلی ہوئی چیزیں. تو جب آپ نے سونا ہے سوتے وقت یہ کھانے کھانا یہ بہت زیادہ نقصان دہ. یقین کریں کہ جب آپ سوتے وقت یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ کو ضرور آپ کو احترام ہوگا. اگر کوئی نہ کوئی بچ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ہر نوجوان کو یہ احترام ہوگا کہ جب رات کو سوتے وقت یہ چیزیں، تو لہذا رات کو کم از کم سوتے وقت یہ کھانے نہ کھائیں. رات کو سوتے وقت کوئی انڈے نہ کھائیں، کوئی برگر نہ کھائیں، کوئی شوارمے، کوئی مچھلی، کوئی سموسے پکوڑے اس طرح کی چیز. ہاں یہ ہے کہ کم از کم کھانا شام کا کھانے سے پہلے، شام کا جو آپ نے کھانا کھایا ہے یا جب آپ نے رات کو سونا ہے تو سونے سے کم از کم 3 یا 2 گھنٹے پہلے یہ کھانے کھائیں. اگر آپ نے کوئی روٹی کھانی یا کوئی چیز اس طرح کی کھانی ہے پہلے تو یہ گرم چیزیں نہ کھائیں. لیکن اگر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے تو وہ بھی رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں تاکہ سوتے وقت آپ کا معدہ بالکل فارغ ہو، آپ کا کھایا ہوا کھانا ہضم ہو چکا ہو، تاکہ آپ کے جسم میں، آپ کے معدے میں، آپ کے مثانے میں گرمی نہ ہو اور معدے پر مثانے پر بوجھ نہ ہو، تو پھر احتلام کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو عادت ہے، نوجوانوں کو عادت ہے کہ وہ رات کو نہ سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں. تو اس وقت نہ چائے پیے سوتے وقت، نہ انڈے کھائیں، نہ کوئی اور ایسی گرم چیز کھائے اگر آپ کو جریان اور احترام کی شکایت ہے. تو پھر سوتے وقت نہ چائے پیے، نہ انڈا کھائیں، نہ کوئی اور گرم چیز کھائیں، بلکہ کم از کم سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے یہ چیزیں کھائیں. اس وقت جب آپ نے سونے کا ارادہ کیا ہے، آپ بستر پر آنے والے ہیں، سونے والے ہیں، اس وقت کبھی بھی یہ چیزیں مت کھائیں. ایک اور بات کہ ہم لوگ نا دودھ کا استعمال کرتے، بہت اچھا ہے جریان احترام کے لیے دودھ کا پینا، لیکن ہمارا طریقہ کار بالکل غلط ہے. اور جو مائیں ہیں وہ بھی غلط وقت پہ اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں. کب کہ جب وہ بچوں نے سونا ہوتا ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سونا ہوتا ہے اس وقت ہم دودھ گرم کر کے بچوں کو دیتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں اس وقت دودھ پیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. دودھ جب آپ سوتے وقت پیئیں گے تو آپ کو احتلام ہوگا، آپ کا مثانہ گرم ہوگا، آپ کے معدے میں ہیٹ، جسم میں ہیٹ ہوگی. تو اس وقت دودھ کا استعمال ہرگز مت کرے. اگر آپ چاہتے کہ میں صحیح طریقے پہ صحیح وقت پہ دودھ کا استعمال کروں، وہ کون سا وقت ہے؟ ایسا کریں صبح کے وقت، خالی پیٹ دودھ اور دہی ملا کر آپ استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے. اس سے آپ کے معدے کی تیزابیت، گرمی، جسم کی گرمی، مثانے کی گرمی ختم ہو جائے گی. دودھ اور دہی ملا کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں، اور شام کے وقت جو آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے وہ عصر کے وقت دودھ کا استعمال کریں. عصر کے وقت 1 گلاس دودھ کا پیئے، یعنی رات کے کھانے سے پہلے پیئے. عصر کے وقت آپ دودھ کا استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اور اگر رات کو سوتے وقت آپ دودھ پیئیں گے تو یہ مفید آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا. تو لہذا اگر آپ نے رات کو دودھ پینا ہے تو پھر عصر کے وقت کھانے سے 3 گھنٹے پہلے دودھ پیئے، 2 گھنٹے پہلے دودھ پیئے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. تو یہ وہ خاص چیزیں ہیں، وہ مین وجوہات ہے کہ جن وجوہات پر جریان اور احتلام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو آئیے اب نسخے کی طرف آتے ہیں. یہ تو وجوہات ہیں، لہذا آپ کوشش کریں جو میری باتیں ہیں ان پر عمل کریں، اور پھر جب آپ ان پہ عمل کریں گے، دوائی استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جریان اور احتلام کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو نسخہ بہت بہترین نسخہ ہے، تھوڑا سا مہنگا تو ہے لیکن کمال کا نسخہ ہے. اگر آپ کو کسی دوائی سے بھی فرق نہیں پڑتا تو آپ میرا یہ نسخہ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن ہے بہت کمال کا نسخہ. آپ ایسے کریں کہ سالب پنجاب 50 گرام لے، سالب پنجاب 50 گرام، موسمی سفید انڈیا 50 گرام، اور سالب مصری یہ بھی 50 گرام لے. یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے، صفوف بنائیں، بہترین طریقے سے اس کو صفوف بنائیں،
اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ ایک بڑا چمچ صبح دودھ کے ساتھ اور ایک بڑا چمچ شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ، صبح بھی خالی پیٹ شام کو بھی خالی پیٹ، ایک بڑا چمچ صبح ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ اور ایک بڑا چمچ شام کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ آپ یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، جریان کے لیے بھی اور احتلام کے لیے بھی۔ آپ یاد رکھیں گے اور یاد کریں گے اور دعائیں بھی مجھے آپ دیں گے اگر آپ نے یہ نسخہ استعمال کیا اور آپ کو جریان کا مسئلہ یا آپ کو احتلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اس چینل کو دوستو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔